السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجت حدیث سیریز کے اس پروگرام میں آج ہمارا جو عنوان ہے وہ اس پہلو سے ہے کہ جو لوگ حدیث کو غیر معتبر مانتے ہیں اور ان پر اعتراضات کرتے ہیں اس کے لیے وہ کئی نہج اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ بعض لوگ اس لیے حدیث کا انکار کر دیتے ہیں کہ وہ چونکہ قرآن کے خلاف ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ احادیث اس لیے معتبر نہیں ہے کیونکہ وہ تاریخ کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو یہ ان کا ایک منہج ہے کہ احادیث کو وہ خلاف تاریخ بتا کر جو ہے رد کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن جو زیادہ معروف اور زیادہ ممتاز مثال ہو سکتی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے حوالے سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے حوالے سے امام بخاری اور امام مسلم دونوں حضرات نے اپنی اپنی صحیح میں انہی سے حضرت عائشہ سے یہ روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے نکاح کیا جبکہ میں 6 سال کی تھی اور میری رخصتی ہوئی جبکہ میں 9 سال کی تھی۔ اب یہ صحیحین کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے اور بالکل صحیح سند سے آئی ہے، لیکن اس کو لوگ رد کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ تاریخ کے خلاف ہے۔ تو جو لوگ منکرین ہیں اس روایت کے، ان کا جو نقطہ نظر ہے اور ان کا جو خیال ہے، ان کی جو رائے ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر نکاح کے وقت 6 سال نہیں تھی بلکہ 14 سال تھی، اور رخصتی کے وقت ان کی عمر 17 یا 18 سال ہوتی ہے، اور اس پر وہ کچھ تاریخی حوالے اور تاریخی دلائل پیش کرتے ہیں اور اس روایت کا انکار کر دیتے ہیں۔ ان کے جو تاریخی دلائل ہیں، تاریخی ان کی جو روایات ہیں، ان میں دراصل وہ حضرت اسماء کی عمر سے یا حضرت فاطمہ کی عمر سے جو ہے حضرت عائشہ کا موازنہ کرتے ہیں اور پھر اس کی روشنی میں جو ہے وہ حضرت عائشہ کی عمر طے کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے جو دلائل ہیں ان کے ہم 3 پہلو کرتے ہیں۔ نمبر 1، وہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور وفات کی عمر سے حضرت عائشہ کی عمر کا اندازہ لگاتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تمام تاریخی مصادر میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت اسماء حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی تھیں۔ اسی طرح تمام تاریخی مصادر میں بالاتفاق یہ بات بھی آئی ہے کہ حضرت اسماء کی ولادت ہجرت مدینہ سے 27 سال قبل ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعثت کے وقت حضرت اسماء کی عمر 14 سال ہونی چاہیے، اور چونکہ وہ حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی تھی تو بعثت کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 4 سال ہونی چاہیے، اور جب 4 سال بعثت کے وقت ان کی عمر ہوگی تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ ان سے بعثت کے 10ویں سال نکاح کیا تو لہذا نکاح کے بعد ان کی عمر 14 سال ہونی چاہیے، اور پھر رخصتی کے بعد جو ہے 17 یا 18 سال ان کی عمر ہونی چاہیے۔ ان کے دلائل کا دوسرا پہلو حضرت فاطمہ کی عمر سے حضرت عائشہ کی عمر کا اندازہ لگانا ہے۔ چنانچہ وہ اس حوالے سے کچھ تاریخی دلائل پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاصابہ میں یہ بات ذکر کی ہے کہ حضرت فاطمہ اس سال پیدا ہوئی جس سال کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 35 سال تھی، اور حضرت عائشہ سے حضرت فاطمہ 5 سال بڑی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی ولادت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کے 40ویں سال یعنی 62 کے سال ہونی چاہیے، اور اس کا بھی آخری نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہجرت کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 13 سال ہونی چاہیے، چونکہ 62 کے بعد اللہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں 13 سال رہے، تو ہجرت کے بعد ان کی عمر 13 سال ہونی چاہیے، 9 سال نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے دلائل کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں سابقین اسلام کے نام ذکر کیے، اور ان میں ابن کثیر نے حضرت اسماء کا بھی نام لیا ہے اور حضرت عائشہ کا بھی نام لیا، یہ کہہ کر کہ یہ اس وقت بہت چھوٹی تھی، اور یہ دونوں علانیہ دعوت سے پہلے مسلمان ہوئی ہیں، یعنی جو خفیہ دعوت کے جو 3 سال ہیں ان 3 سالوں میں یہ مسلمان ہوئی ہیں۔ اس کا بھی نتیجہ یہ نکلے گا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی ہے کہ ان کی ولادت بعثت کے 4 یا 5 سال بعد ہوئی، وہ غلط ہو جاتی ہے ابن کثیر کی اس روایت کے مقابلے میں، چونکہ ابن کثیر کہہ رہے ہیں کہ یہ خفیہ دعوت والے 3 جو سال ہیں ان سالوں میں مسلمان ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی ولادت جو ہے بعثت سے 3-4 سال قبل ہونی چاہیے، تاکہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہو تو اس وقت 6-7 سال یا 5-6 سال کی عمر کی ہو جاتی ہو۔ تو ابن کثیر کی اس روایت کے نتیجے میں بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کی ولادت وہ بعثت سے 4 سال قبل ہو جانی چاہیے۔ تو اس حدیث کے جو منکرین ہیں وہ اس طرح کے تاریخی دلائل پیش کرتے ہیں اور تاریخی اندازے لگاتے ہیں، اگرچہ بعض انہوں نے احادیث اور روایت بھی پیش کی ہیں، لیکن
وہ اس وقت ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کو ذکر کرنے سے بات طویل ہو جائے گی اور پھر بخاری اور مسلم کے مقابلے میں ان روایت کا بہرحال وہ درجہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک طرف ان حضرات کا یہ موقف ہے، دوسری طرف محدثین کا اور علماء کا موقف ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی جو روایت ہے وہ بالکل صحیح ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کی عمر نکاح کے وقت 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی۔ جہاں تک یہ جو تاریخی دلائل پیش کیے گئے وہ تاریخی اندازے لگائے گئے ہیں کہ محدثین کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو تاریخی دلائل دیے گئے ہیں یہ قابل اعتبار نہیں ہے اور ان پر نقد کی پوری گنجائش موجود ہے۔ پھر ہم ایک ایک پہلو کو لے کر گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ جہاں تک پہلا پہلو ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر کا اندازہ حضرت اسماء کی ولادت اور وفات کی تاریخ سے لگایا جائے تو محدثین فرماتے ہیں کہ جب ہم تاریخی مصادر کی طرف رجوع کرتے ہیں جن کا ان لوگوں نے حوالہ دیا ہے اور جن پر ان کا اعتماد ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخی مصادر بھی حضرت اسماء کی ولادت کے سال پر متفق نہیں ہیں، بلکہ ان تاریخی مصادر میں بھی اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کس سال پیدا ہوئی۔ چنانچہ طبری یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماء کی ولادت ہجرت سے 27 سال قبل ہوئی اور یہی بات ابو نعیم اصفہانی اپنی کتاب معرفت الصحابہ میں بھی کہتے ہیں، مگر ابو نعیم دوسری طرف حضرت اسماء کے تذکرے میں یہ بات بھی کہتے ہیں کہ حضرت اسماء حضرت عائشہ کی سگی بہن تھی اور وہ حضرت عائشہ سے بڑی تھی، ان کی ولادت ہجرت سے 27 سال قبل ہوئی اور بعثت نبوی سے 10 سال قبل ہوئی۔ اب اس میں دیکھیں تعارض اور تضاد ہو گیا۔ اگر حضرت اسماء کی ولادت بعثت سے ہجرت سے 27 سال قبل ہوئی ہے تو پھر بعثت سے 10 سال قبل کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر تو بعثت سے 14 سال قبل ہونی چاہیے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں 10 سال قبل ہوئی ہے، تو یہ ان میں تعارض ہے اور اس وجہ سے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح حافظ ذہبی حضرت اسماء بنت ابی بکر کا تذکرہ لکھتے ہیں، لیکن وہ بھی وضاحت سے یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت اسماء حضرت عائشہ سے 10 سال اور چند سال بڑی تھیں۔ انہوں نے بزن کا لفظ استعمال کیا اور بزن کا لفظ 3 سے لے کر 9 تک پر بولا جاتا ہے، تو اگر ہم اس جگہ 9 مراد لیں تو گویا کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ حضرت اسماء سے 19 سال چھوٹی ہے۔ اس اعتبار سے بات بالکل درست ہو جاتی ہے اور ان کی بات جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی روایت کے بالکل مطابق ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر وہ حضرت اسماء سے 19 سال چھوٹی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بعثت کے 5ویں سال پیدا ہوئی ہو اور ہجرت کے وقت ان کی عمر جو ہے وہ 8 سال رہی ہو اور رخصتی کے وقت ان کی عمر 9 یا 10 سال کے قریب رہی ہو، لہذا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو حافظ ذہبی کی اس عبارت سے تو گویا کہ بخاری اور مسلم کی روایت کی تائید ہو رہی ہے اور اوپر جو تاریخی روایت پیش کی گئی وہ اگرچہ بخاری اور مسلم کے خلاف ہے، یعنی خلاصہ یہ کہ تاریخی روایات اور تاریخی مصادر میں خود اختلاف ہے اس بارے میں، وہ بھی متفق نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے ان تاریخی روایت پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ جو تاریخی روایات ہے یہ بے سند نقل کی گئی ہیں اور اگر کسی کی کوئی سند ہے بھی تو وہ کوئی مضبوط سند نہیں ہے، تو ہم ان احادیث کے مقابلے میں جو متصل السند ہے اور مضبوط سند سے آئی ہے ان تاریخی روایت پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ جہاں تک دوسرے پہلو کی بات ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر کا اندازہ حضرت فاطمہ کی عمر سے لگایا جائے تو اس سلسلے میں ابن حجر کی جو پوری عبارت اس کو ہم نقل کرتے تاکہ اس سے بات پوری واضح ہو۔ ایک طرف تو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں جو ہے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت فاطمہ کی ولادت کے سال میں اختلاف ہے، چنانچہ واقدی نے امام باقر کے حوالے سے روایت کی ہے کہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ اس سال پیدا ہوئی جس سال کعبے کی تعمیر کی گئی اور جس وقت نبی پاک علیہ السلام 35 سال کے تھے، اور مدائنی نے یہ بات جزم کے ساتھ کہی ہے۔ لیکن دوسرا جو قول نقل کیا ہے ابن حجر اسقلانی نے وہ آگے فرماتے ہیں کہ اور ابو عمر نے عبید اللہ بن محمد بن سلیمان بن جعفر ہاشمی سے روایت کی ہے، نقل کیا ہے کہ حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی اس سال جس سال نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا 41واں سال تھا، یعنی وہ بعثت سے چند مہینے یا 1 سال قبل پیدا ہوئی ہے اور وہ حضرت عائشہ سے 5 سال بڑی تھی۔ اب ابن حجر کی الاصابہ میں پہلی ایک رائے نقل کی گئی ہے جو انہوں نے حضرت عباس والی حدیث نقل کی اور دوسری طرف ابن حجر نے جو ہے یہ والی رائے نقل کی ہے۔ اب دونوں میں دیکھیے تعارض ہے، تو ابن حجر کی دوسری والی رائے جو ہے وہ گویا کہ زیادہ صحیح ہے چونکہ آخر میں انہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ وہ حضرت فاطمہ جو تھی وہ حضرت عائشہ سے 5 سال بڑی تھی، تو اس اعتبار سے حضرت عائشہ، اس اعتبار سے ابن حجر کی جو رائے ہے اور جو دوسری والی روایت ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں بھی دیکھیے کہ ابن حجر 2 روایتیں نقل کر رہے ہیں، ایک روایت جو ہے صحیحین کی حدیث سے ٹکرا رہی ہے لیکن دوسری روایت جو ہے وہ صحیحین کی روایت کے بالکل مطابق ہو جاتی ہے۔ تو جب تاریخی روایت میں خود تعارض ہو رہا ہے تو پھر ہم ان تاریخی روایت پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ لہذا ان تاریخی روایت کی وجہ سے صحیحین کی حدیث کو
رد کر دینے کی کوئی بھی صحیح وجہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اب آخر میں ہم کچھ ایسے دلائل بھی پیش کرتے ہیں، کچھ ایسے قرائن پیش کرتے ہیں جس سے یہ اندازہ ہو جائے کہ بخاری اور مسلم ہی کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک حدیث میں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے مجھے پردے سے چھپا لیا، اپنی چادر سے چھپا لیا، اور میں حبشہ کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، کچھ نٹکھٹ اور سرکس دکھانے والے لوگ، میں ان کو دیکھ رہی تھی، ہم لوگ مسجد میں کھڑے ہوئے تھے، حتیٰ کہ جب میں اکتا گئی، آخر میں وہ فرماتی ہے تم اس لڑکی کی قدر کرو جو بہت کم عمر تھی اور جو کھیل کی حریص تھی۔ یہ واقعہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ ہجرت کے کافی سالوں بعد تک بھی جو ہے بہت کم عمر رہی ہیں، تبھی تو وہ کھیل دیکھنے کی ایسی حریص تھی۔ دوسری روایت بھی ان کی یہی ہے، اس طرح کی ہے، فرماتی ہے عائشہ کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جو ہے گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، اور میری کچھ سہیلیاں تھیں جو میرے ساتھ کھیلتی تھیں، جب نبی پاک تشریف لاتے تو وہ چھپ جایا کرتی تھیں، تو حضور پاک ان کو میرے پاس جو ہے بھیجا کرتے کہ جاؤ کھیلو۔ تو یہ بھی حدیث بتا رہی ہے کہ حضرت عائشہ بہت بعد تک جو ہے بچی رہی ہیں۔ ایسی ایک تیسری روایت ان کی اور ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک سے غزوہ خیبر سے واپس آئے تو انہوں نے حضرت عائشہ نے اپنے گھر میں پردہ لٹکا رکھا تھا اور اس کے پیچھے ان کو کچھ کھلونے رکھے ہوئے تھے، ہوا چلی تو وہ پردہ ہٹا تو وہ کھلونے نظر آ گئے، تو حضور پاک نے پوچھا کہ اے عائشہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ میری گڑیے ہیں، اور ان میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے 2 پر تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ 2 پر کیسے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے جو بیچ میں نظر آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا یہ گھوڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس کے اوپر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے 2 پر ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ گھوڑا اور اس کے 2 پر؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان کے گھوڑے کے بھی پر تھے؟ تو حضرت پاک مسکرا گئے، اور اتنا مسکرائے کہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ کی داڑھیں بھی دیکھ لی، آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ اب دیکھیے یہ خیبر یا تبوک کے سال کا واقعہ ہے، اس وقت بھی حضرت عائشہ جو ہے وہ بچی ہیں، یعنی یہ ہجرت کے 7 یا 8 سال بعد کا واقعہ بتا رہی ہیں، اس وقت بھی وہ بچی ہیں۔ تو اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی جو صحیح عمر ہے وہ کیا رہی ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ صحیح ہے ان کی جو روایت ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو تاریخ کے خلاف بتا کر رد کرنے کے جو دلائل دیے جا رہے ہیں وہ انتہائی لچر اور کمزور ہے۔ تو یہ جو ایک نہج ہے اور ایک منہج ہے کہ بھئی چونکہ بعض روایات جو ہے وہ تاریخ کے خلاف ہوتی ہے، اسے ان کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اس مثال کی روشنی میں اندازہ ہوا ہوگا کہ اس طرح کے تاریخی دلائل کی کیا حیثیت ہوتی ہے بخاری اور مسلم جیسی روایت کے مقابلے میں۔ کیا کوئی بھی سمجھدار آدمی بخاری اور مسلم کے مقابلے میں ان تاریخی روایت پر بھروسہ کر سکتا ہے؟ امید ہے کہ اس طرح کے جو شبہات ہیں ان کا صحیح جواب ہمارے سامنے آیا ہوگا اور بات واضح ہوئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ